السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 101 سے 108 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبدا، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں، لکم، تمہارے لیے، تسؤکم، بری لگیں گی تمہیں، وَإِن، اور اگر تسألوا، تم سوال کرو گے، عنہا، ان کے بارے میں، ہینا، جس وقت، ینزلو، نازل کیا جاتا ہے، القرآن، قرآن، تبدا، وہ ظاہر کر دی جائیں گی، لکم، تمہارے لیے، عفا اللہ، درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے، عنہا، ان سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والے ہیں، حلیم، بہت بردبار ہیں۔ اس آیت میں بتایا کہ اگر بلا ضرورت سوال کرو گے تو اس کا جواب تمہاری آسانی کے خلاف اتر آیا تو خام خواہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نافرمان قرار پاؤ گے۔ اب جب کہ قرآن اتر رہا ہے، تمہارے سوالوں کا جواب بھی اتر سکتا ہے، تو تم بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر فرض یا حرام قرار لو گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمانوں کے حق میں، مسلمانوں میں سے جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام قرار نہیں دی گئی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام قرار دے دی گئی۔ قد تحقیق، سألہا، سوال کیا تھا، ان کے بارے میں، قوم، ایک قوم نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھی، ثم، پھر، اصبحوا، وہ ہو گئے، بہا، ان کا، کافرین، انکار کرنے والے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے انبیاء سے ایک چیز کو خام خواہ کریت کر دریافت کرتے تھے، اور جب وہ حرام قرار دی جاتی تھی تو اس طرح پھر وہ دونوں حالتوں میں نافرمان ٹھہرتے تھے۔ ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے 3 بار یہ بات کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ پھر فرمایا، مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے سوالوں کی کثرت اور انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، تو جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس میں جتنا کر سکو کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرۃ، کوئی بحیرہ، ولا سائبۃ، اور نہ ہی کوئی سائبہ، ولا وسیلۃ، اور نہ ہی کوئی وسیلہ، ولا حام، اور نہ ہی کوئی حام، ولکن الذین، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، یفترون، وہ گھڑ لیتے ہیں، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، الکذب، جھوٹ کو، وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثر ان کے نہیں، لا یعقلون، نہیں وہ عقل رکھتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے کام اپنے اوپر لازم کر لینے سے منع فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم نہیں ہے۔ اہل عرب جو تھے وہ زمانہ جاہلیت میں بتوں کے ناموں پر جانور چھوڑ دیتے تھے، پھر ان سے فائدہ اٹھانا جو تھا وہ حرام سمجھتے تھے، اور اس آیت میں 4 قسم کے جانور بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روک لیا جاتا ہے۔ دوسرا سائبہ، وہ جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتے تھے اور اس پر کوئی چیز نہیں لادی جاتی تھی۔ وسیلہ، وہ اونٹنی ہے جو پہلی دفعہ مادہ بچے دیتی ہے، پھر دوسری بار بھی مادہ بچے دیتی ہے، اور وہ اسے اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ حام، وہ اونٹ ہے جس کی جفتی کرنے سے اونٹنیوں کی ایک مخصوص تعداد حاملہ ہوتی ہے، اور وہ اسے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، اس پر کوئی بھی چیز نہیں لاتے ہیں، اس کا نام حامی ہے۔
ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو دیکھا، وہ اپنی آنتڑیاں آگ میں کھینچ رہا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی۔ غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑنے کا یہ سلسلہ اب بھی کفار کے علاوہ نام نہاد مسلمانوں میں جاری ہے۔ مثلاً پیروں کی گائیں یا مختلف درباروں کے نام کے جانور جہاں چاہیں پھریں، انہیں کچھ نہیں کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، تعالوا تم آؤ، اِلیٰ ما اس چیز کی طرف جو انزل اللہ اتاری اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور اس کے رسول کی طرف، قالوا وہ کہتے ہیں، حسبنا کافی ہے ہمیں، ما وجدنا جو پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کیا بھلا پھر اگرچہ کانا ہوں آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، شیئا کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں اگرچہ عرب کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے مگر لفظ عام ہے، جن میں ان تمام لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو حق بات پر غور و فکر کرنے اور اسے مان لینے کی بجائے اپنے باپ دادا کے رسم و رواج یا مذہبی پیشواؤں کی تقلید کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم لازم ہے تم پر بچنا، انفسکم اپنی جانوں کا، لا یضرکم نہیں نقصان دے گا تمہیں، من ضل جو بھٹک گیا، اذا اہتدیتم جب ہدایت پا چکے تم، الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مرجعکم تمہارا لوٹنا، جمیعاً سب کے سب کا، فینبئکم پس وہ خبر دے گا تم کو، بما اس کی کنتم جو تھے تم تعملون عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے ڈرانے کے باوجود اگر لوگ اپنی جہالت پر اصرار کریں تو تم ان کی گمراہی اور جہالت کی پرواہ نہ کرو، یعنی اپنی اصلاح کی سب سے پہلے فکر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی غلطیوں اور عیوب کی فکر میں لگ کر اپنی اصلاح کو بھول جاؤ۔ اگر تم سیدھے راستے پر رہو گے تو گمراہ لوگ تمہارا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ انسان بس اپنی نجات کی فکر کرے، دوسروں کی اصلاح ضروری نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا تھا، لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو، اس کا غلط مطلب لیتے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، جب لوگ ظالم کو دیکھیں پھر اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت گواہی ہو، بینکم تمہارے درمیان، اذا حضر جب حاضر ہو، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیۃ وصیت کے وقت، اثنانی دو، ذوا عدل عدل والے، منکم تم میں سے، او آخرانی یا دو، من غیرکم تمہارے علاوہ سے، ان اگر تم ضربتم سفر کر رہے ہو تم، فی الارض زمین میں، فاصابتکم پس پہنچے تمہیں، مصیبت الموت موت کی مصیبت، تحبسونہما تم روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمان پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، ان ارتبتم اگر شک کرو تم، لا نشتری کہ نہیں ہم لیں گے، بہی ان کے ساتھ، ثمناً کوئی قیمت، ولو اور اگرچہ کان ہوں، ذا قربا رشتہ دار، ولا نکتم اور نہ ہم چھپائیں گے، شہادت گواہی کو، اللہ تعالیٰ کی، انا بے شک ہم، اذن اس وقت، لمن الآثمین البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ پس اگر اطلاع ہو جائے، علی اس پر، انہما کہ بے شک وہ دونوں، استحقا کہ وہ دونوں مستحق ہو گئے ہیں، اثماً گناہ کے، فآخرانی پس دو دوسرے، یقومانی وہ دونوں کھڑے ہوں گے، مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے، استحقا حق ثابت ہوا، علیہم جن پر، اولیانی دو قریب ترین،
فیقسیمانی، پس وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، لشہادتنا، البتہ گواہی ہماری، احق زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور نہیں زیادتی کی ہم نے، انا بے شک ہم، اذن اس وقت، لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک، یہ، ادنا زیادہ قریب ہے، ان یاتوا، یہ کہ وہ لائیں، بالشہادتی، گواہی کو، علی وجہہا، اس کے اصل رخ پر، او یخافوا، یا وہ ڈرے، ان ترد، یہ کہ رد کر دی جائے گی، ایمان، ان کی قسمیں، بعد ایمانکم، ان کے ورثاء کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واسمعوا، اور تم سنو، واعلموا، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتے، القوم الفاسقین، ان لوگوں کو جو فاسق ہیں۔ 106 سے لے کر 108 تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم سفر کی حالت میں ہو اور تم پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے اور تمہارے پاس کوئی مال یا اثاثہ ہو، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسلمان یا غیر مسلموں میں سے 2 عدل کرنے والے آدمیوں کو اس پر گواہ بنا دو، جو میت کے وارثوں کے پاس مرنے والے کا سامان پہنچا دیں۔ اگر ان دونوں گواہوں کے بارے میں میت کے ورثاء کو شبہ ہو جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے اور میت کا کچھ مال چھپا لیا ہے، تو انہیں نماز کے بعد حلف اٹھانے کے لیے روک لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم مال کی وجہ سے اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، چاہے جسے فائدہ پہنچانے کے لیے ہم قسم کھا رہے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اور جس گواہی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے نہیں چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً گناہ گار ہوں گے۔ اگر ان دونوں کے قسم کھا لینے کے بعد پتہ چل جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے، تو پھر میت کے رشتہ داروں میں سے 2 قریبی رشتہ دار آگے بڑھیں گے اور حلف اٹھائیں گے کہ ہم دونوں کی گواہی کہ ان دونوں نے خیانت کی ہے، اور یہ کہ ہم نے ان پر خیانت کی، جو شہادت دی اس میں ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی، اگر ہم نے زیادتی کی ہے تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ آیات کا کچھ شان نزول بھی یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بنو سہم قبیلے کا ایک مسلم شخص تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر کے لیے نکلا، یہ دونوں اس وقت نصرانی تھے۔ سہمی کو اس سرزمین پر موت آئی جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا جسے وہ وصیت کرتا، اس نے اپنا سامان تمیم داری اور عدی کے حوالے کر دیا۔ پھر جب وہ دونوں اس کے ترکے کے پاس واپس آئے تو ورثاء نے دیکھا کہ چاندی کا ایک جام جس پر سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے غائب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مقدمہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری اور عدی سے قسم لی، بعد میں چھوڑ دیا۔ بعد میں وہ جام مکہ میں ملا اور لوگوں نے جن کے پاس وہ جام ملا تھا کہا کہ ہم نے اسے تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ پھر اس سہمی کے ورثاء میں سے 2 آدمی کھڑے ہوئے، انہوں نے گواہی دی، یقیناً یہ جام ہمارے قریبی رشتہ دار یعنی سہمی کا جام ہے۔ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔